بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 304 اور آیت نمبر ہے 154۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ ولما اور جب ساکتا ٹھنڈا ہو گیا موسیٰ الغضب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ، اخذ الالواح انہوں نے تختیاں اٹھا لی، وفی نسختها اور اس میں لکھا ہوا تھا ہدن ہدایت تھی، ورحمہ اور رحمت تھی، للذین ان لوگوں کے لیے، ہم لربہم یرہبون جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور جب کوہ طور سے واپس آئے، انہوں نے دیکھا کہ لوگ بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں، غصے سے اپنی تختیاں نیچے پھینک گئیں۔ تو پھر بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہوا، ولما سکت خاموش ہونا، یہ غصہ ٹھنڈے ہونے کے بارے میں بھی آتا ہے لفظ۔ تو جب ان کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہوا، اخذ الالواح، الواح وہ تختیاں تھیں جس کے اوپر تورات لکھی ہوئی تھی، تو تورات کی وہ تختیاں اٹھا لی، اگرچہ وہ تھوڑی سی ٹوٹ چکی تھی، جس طرح حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انہوں نے تختیاں پھینکی تھی نا وہ تھوڑی سی ٹوٹ گئی، تو دوبارہ انہوں نے ان تختیوں کو اٹھایا۔ وفی نسختها، نسخ یعنی یہ نسخہ کہتے ہیں، ویسے تو ایک ناسخ منسوخ بھی ہوتا ہے، ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم لے کر آنا، اور دوسرا اس سے مراد لکھوانا بھی ہوتا ہے، ایسی چیز جو لکھوائی ہوتی ہے، اور تیسرا اس کا مطلب اصل بھی ہوتا ہے، ایک چیز کی اصل ہوتی ہے ایک نقل ہوتی ہے، تو اصل کے لیے بھی نسخہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور نقل کے لیے بھی نسخہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جو اس کے اندر نقل شدہ تھا، یعنی لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے جو اصل تورات تھی لوح محفوظ میں پڑھی، وہاں سے لکھ کر تورات جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو دی۔ دیکھیے قرآن اللہ کا کلام ہے، یعنی یہ الفاظ کی شکل میں نازل ہوا، جبکہ تورات ایک لکھی ہوئی کتاب، اللہ نے اس کتاب کو لکھ کر جو ہے وہ بھیجا۔ ہدن اس میں ہدایت تھی، ورحمت اور رحمت ہے۔ قرآن کے لیے بھی ہدن اور رحمت کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی آسمانی کتابیں ہدن بھی ہوتی ہیں رحمت بھی ہوتی ہیں، ہدایت بھی ہوتی ہیں رحمت بھی ہوتی ہیں۔ قرآن ہدایت اس کے لیے جو پڑھتا ہے، آسمانی کتابیں ہدایت اس کے لیے جو پڑھتے ہیں، اور رحمت ان کے لیے جو عمل کرتے ہیں۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ پڑھنے سے آدمی کو ہدایت ملتی ہے، راستہ نظر آ جاتا ہے، اچھا اور برا راستہ پتہ چل جاتا ہے، اور پھر جب انسان اس راستے پر چلتا ہے، اچھے راستے پر چلتا ہے، پھر انسان کو رحمت ملتی ہے۔ تو قرآن پڑھنے سے انسان کو ہدایت ملتی ہے، قرآن پر عمل کرنے سے انسان کو اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ اور یہ کن کے لیے ہے؟ للذین ہم لربہم یرہبون، یرہب راحت کہتے ہیں ڈرنے والے کو، تو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، ان کے لیے۔ قرآن کے بارے میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے، ھدی للمتقین، تو قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ بہرحال اس آیت کریمہ کے اندر جو ہمارے لیے سبق ہے وہ ہے غصہ۔ غصہ فطرت ہے، انسان کو بعض اوقات آ جاتا ہے۔ اگر یہی غصہ اللہ کے لیے ہو تو یہ بہت اچھی چیز ہے، یعنی غیرت کے لیے ہو، دین کا معاملہ ہو تو غصہ آنا اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی غصہ آتا ہے، قرآن مجید کے اندر ہے اللہ کو غصہ آتا ہے بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ تو جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی نشانیوں کو نہیں مانتے، اللہ کے کلام کو نہیں مانتے، اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے، اللہ کو بھی غصہ آتا ہے۔
تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا تھا اس لیے کہ انہوں نے شرک کیا۔ نبی علیہ السلام کو بھی غصہ آتا تھا ایسی چیزوں پہ۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تورات کی تختیاں پڑھ رہے تھے، آپ کا چہرہ غصے سے بھر گیا۔ آپ نے فرمایا موسیٰ تو تورات کی تختیاں پڑھ رہا ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو وہ بھی مجھ پر ایمان لے کر آئیں، تو قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ تورات ہاتھ میں پڑھی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ گھر میں داخل ہوئے، آپ نے دیکھا ایک کپڑا لٹکا ہوا تھا جس کے اوپر تصویریں بنی تھیں، آپ کا چہرہ شدید غصے میں آ گیا۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو ریشم کا کپڑا دیا، آپ کا مقصد تھا جا کے اپنی گھر والی عورتوں کو دے دے گا، لیکن اس نے خود پہن لیا، آپ غصے ہو گئے، پھر اس نے اتارا اور جا کر اپنی گھر والی یعنی عورتوں کو جو کپڑا جو ہے وہ دے دیا۔ اسی طرح میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نبی علیہ السلام جب بھی حدود اللہ توڑی جاتی تھی آپ کو غصہ آ جاتا تھا۔ تو اللہ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں غصہ آنا یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر غصہ دین کا نہ ہو، ذات کا مسئلہ ہو، تو پھر غصہ آئے اور پھر شدید آئے، اس سے جو ہے وہ نقصان ہوتے ہیں۔ اگر غصہ آ بھی جائے اسے فوراً ختم کریں۔ موسیٰ علیہ السلام اب یہ نہیں ہے کہ غصہ آیا اس کو لمبا رکھا، نہیں، غصہ ضرور آیا انہیں، اور اس کے بعد فوراً انہوں نے اپنا غصہ جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ اسی طرح اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ غصے کا ازالہ بھی کرنا چاہیے۔ انہوں نے ان تختیوں کو لیا اور ٹھیک کیا جو نقصان تھوڑا بہت ہوا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ نبی علیہ السلام کی بیک وقت 9 بیویاں تھیں، تو یہ سوکن پورا ہوتا ہے عورتوں میں، اگرچہ نبی کی بیویاں تھیں لیکن ان کے اندر بھی تھا۔ تو نبی علیہ السلام آپ کی رات کی باری تھی حضرت عائشہ کے گھر میں، اور آپ کو کھانا بھیج دیا ام سلمہ نے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوکن تھی، انہیں غصہ آیا، انہوں نے کیا کہ وہ برتن گرا دیا جس کے اندر کھانا تھا۔ اب کھانا بھی ضائع ہو گیا اور برتن بھی ٹوٹ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ ایسا کر، اپنا کھانا ام سلمہ کو دے اور اپنے گھر کا برتن ام سلمہ کو دے، یہ ٹوٹا ہوا برتن اب خود اپنے گھر میں رکھ۔ تو غصے کی وجہ سے آدمی سے جو نقصان ہوتا ہے اس کا ازالہ کرنا چاہیے۔ اب یہ نہیں غصے میں میں نے کر دیا تو کر دیا، غلط ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو کہا تو نے غصے میں توڑا برتن، اپنا صحیح برتن ام سلمہ کو دو اور ٹوٹا ہوا برتن خود رکھ لے، یعنی اس غصے کا ازالہ بھی کر، اس نقصان کا ازالہ کر جو نقصان تو نے غصے کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہے۔ تو بہرحال انسان کو غصہ قابو رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کا وصف ہوتا ہے کہ مومن غصے کو قابو رکھتا ہے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اصل مومن وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو رکھے۔ اس کا حل بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، غصے کا حل ہی خاموشی ہے۔ یہ جو ہے نا جہلوں سے ملو سلام کہو، سلام کا مطلب خاموش، آپ جہل کسی آدمی سے ملے بحث نہ کریں، خاموش ہو جائے، خاموش ہو کے اپنا کام کرے بس۔ اس طرح قرآن کہتا ہے اذا مروا باللغو مروا کراما، جب کبھی کسی بیہودہ آدمی سے آپ کا ٹکراؤ ہو جائے تو باعزت طریقے سے وہاں سے چلے جائیں، مطلب خاموشی سے چلے جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ اس زبان کی مجھے ضمانت دے دے، اسے خاموش رکھنا ہے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو جو غصے کو کنٹرول کرتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، اس کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا المؤمن، مومن کون ہوتا ہے؟ مومن کا وصف کیا؟ ایمان والا کس کو کہا جاتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا مومن، اس کی نشانی یہ ہے، اس کا وصف یہ ہے کہ غر کریم، وہ بھولا بالا ہوتا ہے، شریف ہوتا ہے۔ مومن سیدھا سادہ سا ہوگا، شریف آدمی ہوگا۔ اور فرمایا الفاجر، اے میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے فاجر کون ہوتا ہے، نافرمان کون ہوتا ہے، گنہگار کون ہوتا ہے؟ اے اللہ کے رسول بتائیے کون ہوتا ہے؟ میں خب لئیم، فسادی کمینہ آدمی، جو ہر وقت فساد، ہر وقت کمینگی کرنے والا، وہ فاسد آدمی ہوتا ہے، فاجر آدمی ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے۔ اور مومن شریف آدمی ہوتا ہے۔ غصہ آتا نہیں ہے، غصہ آ جائے غصے کو جو ہے وہ پی جاتا ہے۔ تو بہرحال ایک حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا دو لوگ آپس کے اندر جھگڑا کر رہے تھے، ایک کو غصہ اتنا آیا اس کا چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ پڑھ لے اس کا غصہ ختم ہو جائے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو حل بتا دیا، غصہ کسی کو آ جائے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے،
ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو غصہ آ جائے وہ اتار بھی سکتا ہے، لیکن اس نے غصہ پی لیا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں سے کہے گا جون سے حور چاہے لے لے۔ تو غصہ اگر انسان کنٹرول میں کر جائے تو اس کے بدلے میں انسان کو جو ہے وہ جنت ملتی ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔